نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم 112 اور 113 کو پھر ڈیٹیل سے اس کی جو ہے تفصیل تھوڑی سی پڑھ لیں گے and then we will move forward. تو میں پھر یہاں پر جو ہے وہ لگا دیتی ہوں تلاوت اور اس کے بعد I'm going to go to the ترجمہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. جی آیات 12 اور 13 ہی ہم نے ابھی پڑھی ہے. میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور کہ وہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. اچھا اس میں جو ہے نا چیز یہ ایک تو ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ جی شیطانوں میں جن یا انسانوں میں جن وہ کون ہوتے ہیں یہ تو ہم نے تھوڑا ایکسپلین کر دیا تھا لاسٹ ٹائم. جو چیز ہماری رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ زخرف القول غرورا، یہ جو ورڈ ہے نا زخرف القول، زخرف کا مطلب ہوتا ہے کہ چکنی چپڑی باتیں. القولہ قولہ باتیں ہوتی ہیں، زخرف ہوتا ہے چکنی چپڑی، اور غرورا ہوتا ہے فریب کے ساتھ. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا متاع ثمنا قلیلا متاع الغرور، کہ جو دنیا جو ہے متاع الغرور ہے کہ دھوکے کی جگہ ہے. اور اب یہ ہم نے پڑھا ہے زخرف القول غرور. تو زخرف القول غرور کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دینا چکنی چپڑی باتوں سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ذکر یہ کیا ہے کہ جو بھی یہ جو ہے لکن نبی عدو الشیطان عدو الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ دشمن شیطان الانس والجن، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. اور پھر یہ ورڈ ہے یوہی کا مطلب ہے وہی کرتے ہیں، وہی کرنا، بتانا یا خفیہ پلاننگ کرنا. یوہی کا مطلب ہے کہ خفیہ یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں جو یہ شیطان ہیں انسان اور جن. یوہی بعضہم الی بعض، کہ یہ بعض جو ہیں بعض کے ساتھ مل کر خفیہ پلاننگ کرتے ہیں. اور وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، کہ وہ کیسے چکنی چپڑی باتوں سے فریب دے سکیں. اور یہ اب اس کے اوپر بہت جو ہے نا اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ فریب دینا، اور یہ کون فریب دیتا ہے؟ وہ ایسے شیاطین جو انسانوں میں ہیں اور جنوں میں. اب دونوں کا ذکر ہے کہ ایسے شیاطین جو انسان میں ہیں اور جنوں میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خفیہ پلاننگ کرتے ہیں. اور اب ہم اگر ان ساری جو خفیہ پلاننگ اور یہ جو سب چیزیں ہیں وہ کیا پلاننگ ہے ان کی دیکھیں. پہلے تو ایک ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک پہلا تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے اس کو ڈسٹرکٹ کیا، اس کی ڈسٹرکشن کی جائے. ٹھیک ہے، ریلیجن کی ڈسٹرکشن کی جائے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آپ کوئی کڑوی دوائی جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ملا کے فلیور ملا کے نہیں دیتے کہ اس کا پتہ نہ چلے، اور اصل میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو سملرلی وہی فارمولا جو ہے یہ جو شیطانی انسان اور شیطانی جن ہیں یہ ایسے پلاننگ کرتے ہیں کہ جو باقی کی دنیا ہے اس کو کیسے آپ نے جو ہے اپنی بات اس سے کیسے دھوکہ دینا. اب جو یہ میں نے بات کی نا کہ ایک ان کا یہ عقیدہ کا کرتے ہیں کہ جی یہ ڈسٹرکشن آف ریلیجن کیا جائے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ کچھ لوگ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمانی کریں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغاوت کر لیں، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیفرنس ہو جائے، بس جو ہم کر رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں، دس از آور لائف،
اور ہم اپنی لائف میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہی کریں جو ہمیں اس لائف کے اوپر ہمارا سارا فوکس ہو جائے اور لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر فوکس نہ ہو. ایون یہ کہ یہ آپ اگر بہت ہسٹری میں جائیں، اگر ان چیزوں کو آپ ڈیپ اینڈ ڈیپ انالیسس کرتے ہیں نا، آپ بھی خود بھی کبھی کوئی ایک چیز بات ہو نا تو ریسرچ جایا کریں. ریسرچ میں بہت کچھ مل جاتا ہے. ایک چیز سے کلیئر ہوتی ہے، دوسری چیز ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں. تو یہ لوگ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 21st سینچری میں لوگ خدا کو بھول جائیں، یہ ان کا دعویٰ تھا. تو جب آپ یہ تو ہر جگہ لٹریچر موجود ہے نا، آپ خود جا کے کھول لیں، اب تو نیٹ پہ ہر چیز ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریلیجن کو ریپلیس کر دیں گے، اور کسی کو ریلیجن کو ریپلیس انہوں نے کیا کیا کہ اسپرچولیٹی سے. اب جب زخرف قول کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا گھی بھی، وہ انگلی بھی ٹیڑھی ہو جائے اور گھی بھی نکل آئے والی بات ہے کہ انگلی بھی ٹیڑھی نہ کرنی پڑے. تو وہ والی بات ہے کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ جی اسپرچولیٹی کر لیں، روحانیت میں آ جائیں. اور پھر روحانیت میں آئیں اور اپنے آپ کو پاورز آپ دیں. کیسے پاورز آف یونیورس آپ لے لیں، مطلب کسی ایک طاقت پہ آپ فوکس کر لیں. جسٹ فوکس آن دا سن، اور سن سے انرجی لیں اور اس سے انرجی حاصل کریں، اور اس کے اندر آپ کانسنٹریٹ کریں، اپنے دل کو اس کی یاد میں اس کی لگائیں، اور آپ اسے فوکس کریں گی تو آپ کو پیس ملے گا، یہ ملے گا. یعنی کہ وہ ایک ڈسٹریکشن دی نا کہ سورج کو سوچ لو، چاند کو سوچ لو، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹرنل پیس ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو ہٹاؤ، اور کو کسی بھی چیز کو تم سوچ سکتی ہو. یا آپ روحانیت کے بارے میں جب جا کے دیکھیں کہ نا کہ اسپرچولیٹی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ریلیجوسٹی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسپرچولیٹی میں آؤ. پھر یہ انہوں نے کیا کیا، رسولوں کو تو بالکل کاٹ ہی دیا. انہوں نے کہا کسی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، تم جس سے چاہو تم اللہ سے جب چاہو اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہو. مطلب انہوں نے کہا کہ تمہیں رسول کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں گائیڈ کرے. تم جب چاہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود کنیکٹ کر لو. اب بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود کنیکٹ کرو، تو سننے میں لگتا ہے کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو خود کنیکٹ کر سکتی ہوں. لیکن اس میں سے کیا نکال دیتے ہیں کہ وداؤٹ اینی گائیڈنس، تمہیں کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی ٹولڈ کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، خود ہی تم اپنا کنیکشن کرو. تو اس میں کیا ہوا کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کو نکال دیں گے، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کو نکال دیں گے، ان تمام چیزوں کو نکال دیں گے، تو آپ کا عقیدہ جو ہے وہ بگڑے گا ہی بگڑے گا. پھر آپ نے قرآن پاک میں دیکھے پہلے بھی پڑھا تھا، یامرون الفحشاء والمنکر، کہ کیا کرتا ہے شیطان ہمیں فحش باتیں سکھاتا ہے. اور پھر اس کو کیسے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ حیا کی اہمیت کو انہوں نے کم کیا کہ نا حیا کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور بے حیائی کو قابل قبول بنایا. شروع میں جاہلیت کے زمانے سے جب ہم یہاں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جب اس پہ ورک کیا، تو پھر انہوں نے کیا کہ انسان کو جو ہے دیکھیں نا، حیا تو انسان کی فطرت میں ہے، اٹس ان سائڈ اس. کوئی بھی، اگر آپ چھوٹا بچہ ہے نا، اگر آپ چھوٹا بچہ بھی ہو، اگر آپ غور کریں کہ اگر آپ اس کو کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے بدلے جائیں. So he will look here and there and he'll feel embarrassed. It's very natural because that is inside them. ان بچوں کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا، بٹ اسٹل حیا ان کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھیں نا، جانوروں میں کیا ہوتا ہے، جانوروں میں کیا ہے کہ وہ تو they can do everything in front of everyone، سر عام کرتے ہیں نا. انسان تو اس طرح نہیں کرتا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہا کہ اس چیز کو انسان کے اندر، فطرت کے اندر ہے نا حیا، اس کو ختم کرنے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے پہلے تو اس کی بڑی، اٹس ناٹ لائک ون ڈے گیم، اٹس اے لانگ لانگ جرنی، اور اس میں سلولی اینڈ اسٹیڈلی چیزیں آتی ہیں. یعنی کہ پہلے وہ بتاتے ہیں ایکسیپٹنس آئے لوگوں میں کہ حیا کیسے کم کی جائے، پھر اس کو ایک بنایا جائے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ حیا کم کی جائے، پھر وہ بناتے ہیں کہ پسندیدہ بنا دیا جائے اس بات کو، اینڈ دین اٹ از پریفریبل. فائنلی وہ کہتے ہیں، فائنل موڈ ہے کہ اٹس پریفریبل ٹو بی لائک دیٹ. اور پھر اس کے لیے اچھے اچھے ورڈز لگاتے ہیں، جیسے بینگ کانفیڈنٹ، بینگ بولڈ. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا نشانی ہے، جو کوئی کانفیڈنٹ اور بولڈ ہوگا، کہ اب تم کانفیڈنس ہے تمہارے اندر، بی بولڈ، ایسی چیزیں دیتے ہیں. آپ دیکھیں حجاب کے اوپر بیان لگائے کہ نقاب نہیں آپ لے سکتی، آپ یہ نہیں کر سکتی اس بات، ورنہ تو یہ اپنے لیے تو ہر چیز کو کہتے ہیں کہ ہم جناب ہمیں ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن دوسروں کے لیے کچھ فریڈم نہ ہو تو یہ اس وقت بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ہمیں پھر یہ کیا دکھاتے ہیں کہ جو حجاب ہے اور اس کو کس طرح پورٹرے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاہل ہیں، بیکورڈز ہیں، میڈیویلز ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے جو زیادہ دکھاتے ہیں کہ ماڈرن وومن جو ہے، جو کہ ان کے حساب سے ڈریس اپ ہوئی ہوئی ہے، اینڈ دے تھنک کہ وہ جو ہے زیادہ ایڈوانسڈ ہے، شی از مور انٹیلیجنٹ، شی از مور کانفیڈنٹ، شی از مور بولڈ، رائٹ. تو اس قسم کے ٹیگ لگاتے ہیں، تو آپ اسی کے اس میں فریب میں آتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز اسی کو لوگ فالو کرتے جاتے ہیں.
یعنی کہ آپ موویز میں ڈراماز میں کوئی چیز ایک ہلکی سی ہنٹ دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ سبلمنل میسج جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ چیز سلولی 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 ایکسیپٹیبل ہوتی جاتی ہے. ایسے ایڈز دیتے ہیں جس میں اگر کوئی بڑی اچھی خوش و خرم عورت دکھانی ہو تو وہ انکورڈ ہوتی ہے، اور اگر کوئی جاہل اور مظلوم اور اپریسڈ عورت دکھانی ہو تو وہ پھر حجاب میں ہوگی، وہ دکھاتے ہیں کہ بڑی حجاب میں اور اس کے اس طرح کر کے اس کو دکھائیں گے، یا پھر ایسے دکھائیں گے کوئی ڈرامہ بنائیں گے جس میں دکھائیں گے کہ جو کور کرتی ہے عورت وہ بہت ہی ادھر ادھر سازشیں کر رہی ہے. تو ایسے چھوٹے چھوٹے میسیجز جو ہیں وہ اس طرح لگاتے جاتے ہیں کہ وہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی لوگوں کے مائنڈ ویسے بنتے ہیں. اسی طرح داڑھی والے حضرات جو ہوتے ہیں، مولوی وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کو ایسے دکھایا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، اور وہ بس آؤٹ آف دس ورلڈ ہے، آؤٹ آف دس پلیس ہے. ان کو ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک سے نا ان کو شو کیا جاتا ہے، تو وہی ایکسیپٹیبلٹی سب کے مائنڈ میں بھی وہی آنے لگ گئی. پھر انہوں نے کیا کیا اور کیا کرتے ہیں یہ کہ انہوں نے عورت اور مرد کے، جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی ذکر کرتے ہیں کہ جینڈر رولز کے اندر کنفیوژن ڈال دی کہ جی، اور اس کو بڑا اچھا نام دیا ایکوالٹی کا. اب وہ جینڈر کنفیوژن جو آ گئی ہے تو اس میں اب دیکھیں کتنے کتنے نئے ورڈز آ رہے ہیں، اور پھر جو اس کا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا کہ جی اب کبھی کوئی ہیٹرو سیکشولیٹی ہے، ایک بائی سیکشولیٹی ہے، کوئی ٹرانس جینڈر ہے، کوئی سس جینڈر ہے، یعنی کہ اتنے نئے نئے ورڈز آ رہے ہیں کہ روز آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ، کانسٹنٹ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ورڈز ان کے چلتے جا رہے ہیں. کتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں، اسی سے وہ حسب اور نسب ہی خراب ہو گیا نا. ایون آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی باتیں تو کسی بھی مذہب میں ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اٹس ناٹ اسلام میں، کرسچینٹی میں، یہودیت میں، یہ کہیں پر بھی یہ چیزیں جو تھیں ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. اور اب آپ دیکھیں یہ جو میسیجز، سبلمنل میسیجز میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، اب نیٹ فلکس کی کوئی سیریز اٹھا کے آپ لگائیں، کوئی آپ موویاں لگائیں، کوئی انگلش موویاں، کیسے اس کو ایکسیپٹیبل بنا رہے ہیں. کیونکہ ابھی وہ برین واشنگ شروع ہو گئی ہے، بچوں کو کنفیوز کر دیا، بچوں کو کہہ دیا تین تم لوگوں کے ہے نا وہ فیملی ٹریز ہیں. ایک فیملی ٹری میں 2 مدرز ہو سکتی ہیں اور ایک بچہ ہو سکتا ہے، ایک فیملی ٹری میں 2 فادرز ہو سکتے ہیں اور بچہ ہو سکتا ہے، اور ایک تیسرا فیملی ٹری ہے جس میں مدر اور فادر میل اور فیمیل ہے اور ایک بچہ ہو سکتا ہے. اور پھر ان کو بولا کہ یو کین چوز تمہیں کون سا فیملی ٹری بنانا ہے. یہ پڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکولوں میں. تو یہ آرگنائز قسم کی چیزیں امپوز کی جا رہی ہیں، لگائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح انہوں نے سلولی جو ہے کہ بات کیا کہتے ہیں، اٹس یور لائف، اٹس یور اون چوائس. آپ اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کریں، اٹس یور چوائس، اٹس یور لائف. تو آپ کنسیڈر کرو what do you want to be, what do you feel yourself to be. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو ان کے اندر ایک کنفیوژن ہی پوری ڈال دی ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ غیر ضروری ہے. انہوں نے بولا کہ اسپونٹینیسلی چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں نا، ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے پہلے تو بنایا کہ جی ایک بگ بینگ تھیوری بنا دی کہ جی اسپونٹینیسلی ہوئی، اور ہر چیز اسپونٹینیسلی ہو جاتی ہے، صرف کسی کریٹر کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر کیا بولا کہ رسولوں کی ذات پہ بہت دھبے لگائے. رسولوں کو کہا اڈلٹری کا نام لگایا، انسیسٹ کا نام لگایا، اور بولا کسی ہمیں آرگنائزڈ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مونوتھسٹ ریلیجن کی ضرورت نہیں، اس کو ریپلیس کرو، فلاسفیکل ریلیجن کی ضرورت ہے. تو فلاسفیکل ریلیجن میں پھر کیا آ گیا، بدھوازم آ گیا، ہندوازم آ گیا، کہنے لگے اسپرچولیٹی ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور آخرت کا تصور جو تھا وہ لوگوں کے ذہنوں سے ہٹانا شروع کر دیا کہ کوئی آخرت کا تصور ہی نہیں ہے. اب حرام کو جو ہے وہ انسان کی ضرورت بنایا، پھر اس کی خواہش بنایا، پھر اس کی خوشی کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا. یہ کہہ دیا کہ گناہ کچھ نہیں ہوتا، گناہ از جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اور پھر جو بھی حرام چیزیں ہیں ان کو پھر کیا کرتے، انسان کی خوشی اور اس کے لیے لازم و ملزوم ہے. خوشی کے لیے حرام کیا ہے کہ اگر آپ میوزک سن رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو لازم و ملزوم ہے خوشی کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر کن چیزوں کو انہوں نے دیکھیں پروموٹ کیا، شراب کو، جوئے کو، سب چیزیں جو اسلام میں منع ہے. وہ پھر سود دیکھیں کتنا انہوں نے کہہ دیا یہ بینکنگ سسٹم جو ہے یہ اکانومی چل نہیں سکتی، بینکنگ سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی، سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اور اب کیا ہو گیا، اب خود ہی انہوں نے اپنی اس کے آفٹر افیکٹس دیکھے. اب تو یہ اتنی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا دعا کرنی ہے، ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم یہ انبیاء کا جو طریقہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے. یہ جو ہم نے ان کی سازشوں کے اوپر نا ایسے ہم نے بلائنڈ آئی نہیں کر لینی، یہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے بھی تو انالیسس کرنا ہے نا اس آیات کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کیا ہے. تو ہم بھی تو آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ اس پہ تدبر کریں کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے.
उन्होंने कहा शादी की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस ओपन रिलेशनशिप रखो, आपस में रहो और बस किसी और उसमें सबसे ज़्यादा पिस कौन रही है? औरत। यानी कि कोई औरत अभी आप देखें कोई भी रिलेशनशिप होता है ना तो औरत ज़्यादा आदमी को कह रही होती है कि लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। आदमी क्या है? वो कहते हैं वी डोंट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, थिंकिंग ही चेंज होती जा रही है। लड़के कह रहे हैं हमें शादी करके रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेनी, हम क्यों इनको इनको करें? और लड़कियाँ बेचारी वो तो यूज़ ही हो रही हैं। उनको तो कहा कि हाँ तुम आओ तो अपना कंट्रीब्यूट भी करो और सब कुछ करो, उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार नहीं है। और फिर ये क्या कहते हैं जब चीजें दिखाते हैं तो फिर दिखाएंगे कि प्रोस्टिट्यूट विद हार्ट ऑफ अ गोल्ड, यानी कि ऐसी चीजें जो जिनाकारी को प्रमोट करती हैं उनको सपोर्ट करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का भी पूरा एक कंट्रोल करते हैं। फिर ये कसिनोज वगैरह जुआ तो दिखाते हैं, अब इन्होंने पोर्नोग्राफी को कितना प्रमोट किया है, वो एक पूरी इंडस्ट्री है, उससे इतने पैसे कमाए जा रहे हैं। आप देखें पोर्नोग्राफी की साइट्स जो हैं वो फ्री हैं। तो ये क्या, ये सब चीजें क्या हैं? ये ज़ुख़्रफ़ुल क़ौल गरूरा है। ये सब चीजें वो हैं जो फरेब हैं, धोखा है। ये सब चीजें इंसान को कहाँ लेके जाएंगी? और हम भी अगर इनके ऊपर नजर नहीं डालेंगे, हम भी अगर अपने रसूलों के उसके ऊपर नहीं रहेंगे और इनके जो ये ज़ुख़्रफ़ुल क़ौल गरूरन हमारे साथ कर रहे हैं, अगर हम उसको वैसे ही लेते जाएंगे तो फिर देखें आगे हमारी जनरेशंस का क्या होगा। तो ये हमने भी इनके ऊपर गौर करना है कि ये कौन-कौन से फ़रेब हमें दे रहे हैं। अगर आप इनसे आज कहेंगे इनकी इनकी कितनी बड़ी ये मूवीज़ की इंडस्ट्री है, क्या बंद हो सकती है? हॉलीवुड कहते हैं ना, पहले इसको हॉलीवुड कहते थे। तो हमने अपना पार्ट प्ले करना है कि हम एटलीस्ट आँखें खोल के देखें कि हो क्या रहा है और अपने घरों में कम से कम ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके धोखे में ना आ जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम ये कहें, दुआ माँगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम उनके धोखे से बचा के रखें। ये आया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उतारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की देखिए इतने सालों पहले, ये लगता है कि 1500 ईयर्स पहले ये सारी बातें हुई थी। एक-एक बात हमें इस आया की एक-एक चीज़ कितने अच्छे तरीके से समझ आती है कि ये तो वाक़ई ही किस किस्म की चीज़ है जो ये आजकल हो रही है। कितने अच्छे से हमें ये समझ आ रही है जो इससे पहले तो शायद कभी ना किसी को इतनी समझ आई हो जितनी हमें अब समझ में आती है ये आया। सही है ना? तो ये जो लिबरेशन का नाम देते हैं और ये यूँ करते हैं, देखिए ना कितनी चीज़ें हैं जिसमें हम अलर्ट हो जाएँ कि हम इनके उसके अंदर ना आएँ। हम अपने आप को देखें और अल्लाह सुब्हाना तआला से जो है ना वो मदद माँगे कि हम जो हैं इस चीज़ से बच सकें। और आगे अल्लाह सुब्हाना तआला ने बाकायदा कहा कि ये खुफिया साज़िशें करते हैं। ठीक है? एक ये ऐसे बगैर किसी साज़िश के नहीं होता। और ये जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है, इसको भी हम समझें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से भी अब ये जो चीज़ें हैं, हमारे मुसलमान भी लोग हैं, माशाल्लाह कितने लोग रिवर्ट हो रहे हैं, माशाल्लाह कितने यंग-यंग बच्चे हैं, आप देखें वो भी कुरान को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, इस्लाम की बात फैला रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, जहाँ ये अपनी साजिशें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ भी लोग कितने आ रहे हैं। देखिए, अब घर में बैठे-बैठे हम सब कुरान पढ़ रहे हैं, आप सब ये कुरान क्लास ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ऐसे कोई पॉसिबल था कि हम ऑनलाइन ऐसे कुरान क्लासें लेते, कुरान का तर्जुमा पढ़ते, तफसीर पढ़ते, समझते? लेकिन हमने अपने-अपने घरों में बहुत अलर्ट रहना है कि हम ये ज़ुख़्रफ़ुल क़ौल गरूरा के अंदर ना आएँ और हम हर वो चीज़ करें जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें करने को कहा है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। ये वाली जो चीज़ थी, अब हम आया 30 में पढ़ लेती हूँ इसका मतलब जो इसी के साथ रिलेटेड है। ये सब कुछ हम इन्हें इसलिए करने को दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राज़ी हो जाएँ और उन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आया 12 के एंड में कहा ना, वलौ शाअ रब्बकुम मा फ़अलहु फ़ज़रहुम मा यफ़्तरून, कि बस मैं तुम उन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। और अगर तुम्हारे रब की मशीयत ना होती, वलौ शाअ रब्बुकुम, अगर मैं ना चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते। और फिर आगे उसको एक्सप्लेन किया कि हम ये इसलिए उनको सब कुछ करने दे रहे हैं क्योंकि हम तो ये टेस्ट है दुनिया, कि हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया टेस्ट है। और जो इनके खुशनुमा धोखे में जिनके दिल माइल होते हैं, ये बाकायदा यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जिनके दिल इनके खुशनुमा धोखे की तरफ माइल होते हैं और वो इससे राज़ी हो जाते हैं और बुराइयाँ करने लग जाते हैं, तो फिर वो इक्तिसाब करते रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा और जिनके दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लगे होंगे तो वो इनके धोखे में नहीं आएँगे। तो बहुत-बहुत दुआ करें कि हमारे दिल जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लग जाएँ और हम उन धोखों से हम बच सकें। चले जी, अब आया 114 पढ़ते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं?
حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ دیکھیں اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قرآن کی تو روشنی جو ہے نا یہ تمہاری طرف حق کے ساتھ آ گئی، اور یہ جو حق ہے نا یہ اصل میں وہ جو زخرف القولہ ہے نا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی روشنی، یہ نور، یہ قرآن کا نور ہے، جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ زخرف القولہ غرورہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ میں نے اس کا علاج دیا ہے کہ اگر تم نے شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے تو اس کو پکڑ لو، اور اس کے اندر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کے اوپر کبھی کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ یہ تو ایک روشن ہدایت ہے جو تم لوگوں کی طرف ہم نے نازل کر دی ہے۔ اور پھر آیا 115 میں ہے تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کوئی اب اس قرآن کو تبدیل نہیں کر سکے گا، یہ ایز اٹ از رہے گا، صدقاً وعدلہ کہ یہ سچا ہے، صاف ہے، اور وعدلہ کے انصاف ہے اس کے اندر، کسی بھی کے ساتھ نہ بے انصافی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میں نہیں ہو سکتی، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ پرانے دیکھیں نا جو مذاہب تھے ان میں یہ انہوں نے کرسچینٹی میں کیا بنایا ہوا ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، پوپ شادی نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے علیحدہ رہیں، گھر والوں سے نہیں مل سکتے، ایون یہ کہ کئی اپنے مدر سے نہیں ملتے تھے، اپنے پیرنٹ سے نہیں ملتے تھے، اور بس کہ ہم تو دین کے لیے کریں۔ لیکن ایسا کچھ کرنے کو ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، تمام رشتوں کو انصاف کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا 116 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے اکثر من فی الارض، اکثرہ جو لوگ دنیا میں زیادہ ہے، جو اکثریت جو چیز کر رہی ہے، اگر تم وہ کرو گے یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کا مطلب کہ وہ تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ کے رستے سے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایڈریس کر کے کہ اگر تم اکثریت کے اوپر چلو گے تو تمہیں یہ تو اللہ کی راہ سے ہی ہٹا دیں گے۔ ہم اپنی آئیڈینٹی، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی چیزیں تو بھول کے ان کے پیچھے لگے چلیں کہ یہ جو کریں گے وہ ہم کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے رسول کہ اگر تم ان کے پیچھے پڑتے رہو گے نا، اکثریت کے اوپر چلو گے تو پھر تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بھیڑ چال ہے جو اکثریت کر رہی ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب اکثریت کیا کر رہی ہے؟ کانسرٹس، میوزکس، موویز، اور پھر اس قسم کے ان کے پیچھے ہر قسم کی ہمارے کپڑے، ہماری مطلب ہم ان کی آئیڈینٹی میں اپنے آپ کو گھسانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی ہم مینٹین نہیں کر رہے، ہم ان کی آئیڈینٹی میں خود گھس رہے ہیں۔ وی آر فالوئنگ دیم، ہر چیز ان کی ہم فالو کریں گے۔ تو اکثریت جو کر رہی ہے اگر وہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ بس یہ آیت ہی کافی ہے، اگر آپ یہ سن لیں اور سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں کہ اکثریت ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کتنے ہی نبی جو گزرے ہیں ان کے جو فالوورز تھے وہ ہمیشہ تھوڑے تھے۔ ایک بڑی اچھی حدیث ہے، اس میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ایک صحابہ اکرام تھے وہ دعا کرتے تھے، جا رہے تھے یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے۔ تو دوسرے صحابہ اکرام نے کہا یہ تم کیا دعا کر رہے ہو، مجھے تھوڑوں میں کر دے، تھوڑوں میں کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام پہ چلیں گے، اور بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو میں نے سنا ہے جو اکثریت ہے، جو اکثریت کے پیچھے لگیں گے وہ تو خراب ہو جائیں گے، تو اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ان تھوڑوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر لے۔ تو ہاں پر ہم بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین، تاکہ ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہمارا اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے امتحان کو پاس کر کے آخرت کا امتحان پاس کریں۔ دنیا کے امتحان سے جو ہے نا نکل کے آخرت کا امتحان جو پاس کرے گا وہ اصل کامیابی ہے، یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اصل کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر کیا کہا کہ
إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور تو تمہیں اللہ کے رستہ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ وہ تو ایک گمان ہے جو وہ کرتے ہیں کہ چلو ایسے کر لیتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں۔ جو ہم تمہیں فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں، جو ہم تمہیں چیزیں بتا رہے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بس قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ جیسے اب یہ دیکھیں اینیمل ایکٹیوسٹ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بڑا ظلم ہے اینیملز کو کھانا ہی نہیں چاہیے، صرف سبزیاں کھاؤ۔ اب آپ دیکھیں، اب ہم لوگ سبزیاں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ ہم ہربیوور بھی ہیں، کارنیور بھی ہیں، ہمارے دانت ہیں اس طرح کے دیے ہوئے، ہمارے انٹسٹائنس کو چیک کر لیں، ہمارے ہارمونس چیک کریں کیسے نکلتے ہیں، وہ سارے ایسے ہیں جو میٹ اگر ہم کھائیں گے میٹ تو اس کو پراپر ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمارے ہارمونس ہیں، اس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ایک الٹی چال چلیں کہ ہاں جی جو بھی کوئی گوشت کھائے گا تو وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی باتیں، یہ جو قیاس آرائیاں اور محض گمان کرتے ہیں، غلط ہے۔ پھر کیسے گمان ہے؟ میتھیو ایک بندہ تھا 19 سینچریز میں، اس نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ جی آبادی جو ہے وہ بہت کم زیادہ ہو جائے گی اور ہمارے پاس فوڈ ختم ہو جائے، تو ہمیں ایسا چاہیے کہ ہم آبادی کم کریں تاکہ ہمارا فوڈ کنزرو ہو۔ اور پھر اب اتنے سال کے بعد اب ہم نے کیا دیکھا؟ فوڈ تو بے انتہا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی وافر آ گئی کہ اتنا کھانا، جتنا کھانا آج کل پھکتا ہے آج پہلے کبھی نہیں پھکتا تھا۔ اور اتنے پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، پھر لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا، الٹرا ساؤنڈ کرانے جاتے ہیں جناب، دیکھا لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکا رکھ لیا، لڑکیاں جو ہیں ابورٹ کرانے لگ گئے۔ اب کیا ہو گیا ان ملکوں میں؟ لڑکیوں کی کمی ہو گئی، اب لڑکوں کو لڑکیاں نہیں مل رہی شادی کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے نیا بنا لیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے تو پھر ایسا کرو، سیم سیکس کپلز کرنے شروع کر دو۔ انہوں نے کہا سیم سیکس کپلز کریں گے نا تو یہ 2 بچے خوشحال کرانا تو ہو گیا، اب سیم سیکس کپل بھی کرو تو اس سے بھی جو ہے آبادی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی ڈفرنٹ یہ چیزیں ہیں جو قیاس آرائیاں اور محض گمان یہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اینڈ میں اپنی منہ کی کھائیں گے۔ آگے آتا ہے در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ اور پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو جس پہ اللہ کا نام لیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت دیکھے کلیئر، یہ بدعت سے ہمیں منع کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہی بدعت تھی نا جو یہ لوگ بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی ایسی بہت سی بدعت کر کے دین ابراہیمی، کہتے تو دین ابراہیمی تھے لیکن اپنی اپنی جو انہوں نے نا چیزیں بنا لی تھی۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا جس پہ میرا نام لیا اس کا گوشت کھاؤ۔ اب یہ آپ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی وہ ہم نے البقرہ میں پڑھا نا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے۔ اب آپ اسی طرح سوچیں کوئی ہندو ہے، اگر وہ ریورٹ ہو کر آتا ہے، اب ہندو تو بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، اب انہیں اگر ہم کہیں گے کہ تم گائے کا گوشت کھاؤ تو ایک دم سے اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ حکم تو ہے، ماننا تو ہے۔ کئی دفعہ دیکھیں ایسے ہے کہ گوشت اگر آپ جیسے پریگنینسی ہے اس میں کھانے کا دل نہیں کرا، نہ کھائیں۔ کسی کو اگر ویسے پسند نہیں ہے، اسمیل ہے کسی گوشت میں نہیں دل کرتا، نہ کھائیں۔ لیکن یہ اس لیے اپنے آپ کو منع کر دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کھائیں اس کو، لیکن اگر آپ کی کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کو وہ پسند نہیں ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں نہیں کہ اگر آپ گن بھی آ رہی ہے، آپ کو دل نہیں کر رہا، وہ آپ نہیں تو آپ کو ہے اجازت، آپ کو پسند نہیں ہے تو اور بات ہے۔ اور پھر اس میں کیا بات ہے کہ گوشت اللہ کے نام کا لیا ہوا کھائیں، غیر اللہ کے نام کا نہیں کھانا ہے۔ اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ اللہ کا نام کیوں لینا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ وہ اللہ جب کسی کو جان لے رہے ہیں نا تو حرمت ہے جان کی، ٹھیک ہے؟ جو بھی اینیمل ہے یا ہے اس کی ایک حرمت ہے اس کی جان کی، تو اگر ہم اس کی جان لے رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کریٹر ہے اس جان کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ کے نام سے میں اس کو ذبح کر کے کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ چیز کہ اللہ کی اجازت شامل ہو گئی، اللہ کا حکم شامل، دوسرا اللہ کا شکر شامل ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شکر ہے کہ مجھے اس سے کھانے کو دیا، اور تیسرا شرک سے آپ بچ گئے کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے اگر کسی کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ شرک ہے، وہ آپ نے غیر اللہ کے نام کا نہیں کھانا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ سے کوئی اور نام لیا جائے تو وہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ کور ہو جاتی ہیں۔
آگے 119 میں اسی کی کنٹینیوٹی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا ہو، حالانکہ جب چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے. اب پھر زیادہ کثرت والے لوگوں کا حال آ گیا. وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ، بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. ان کثیرن لیضلون بافواہہم بغیر علم، بغیر علم کے کرتے ہیں. ان ربک هو عالم بالمعتدین، کہ اللہ ان کو حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یہ کیا ہوتا تھا کہ مکہ میں یہ کرتے تھے اس طرح کے، جو بھی ان کے جب یہ قربانیاں دیتے تھے تو کچھ اس میں سے حصہ جو تھا نا، یہ کہتے تھے یہ اللہ کے نام کا ہم نے رکھ لیا کوئی بھی جانور، اور کچھ جانور اپنے بتوں کے نام کے بھی رکھتے تھے. یہ نا ابھی ہندوازم میں بھی ایسے ہے، دیکھیں یہ گاڈ کو بڑے جی سے بولتے ہیں اور باقی ان کے چھوٹے چھوٹے گاڈ گاڈیسز ہوتے ہیں ان کو چھوٹے جی سے رکھتے ہیں. جتنے بھی یہ ایسے مذاہب ہیں، تو مشرکین مکہ بھی ایسے کرتے تھے کہ کچھ جانور جو تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہیں، اور یہ ہمارے جو دوسرے جن کی یہ اطاعت کرتے تھے، جو ان کے شرک والے بت تھے، ان کے لیے. ایسے ہم نے پڑھا تھا نا سام، اور ان کے ڈفرنٹ نام پڑے تھے، بحیرہ، اور کچھ جانوروں کے نام رکھ لیتے تھے. تو اس طرح تو اب یہ کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے ایسا وقت ٹائم ہوتا تھا نا کہ جو انہوں نے اپنے وہ جن کی یہ معبود بنائے ہوئے تھے، اپنے بت جو تھے، ان کے جانور جو تھے، اگر ان میں سے کسی کا ہو جاتا تھا نا، لاس ہو جاتا، یا جانور وہ مر جاتا تھا یا نہیں رہتا تھا، تو کمی ہو جاتی تھی اس میں، تو یہ جو اللہ کے نام پہ رکھا ہوتا تھا نا جانور، وہ اس میں ڈالتے. تو اس طرح کرتے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے جو ان چیزوں پہ اللہ کا نام دیا اور ہم نے ہر چیز تمہیں کلیئر کر کے دے دی ہے، ہر چیز کی ہمیں تمہیں تفصیل بتا دی ہے، تو پھر تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو. اس کی کیا وجہ ہے کہ تم ایسے کہو؟ ہم نے تو تمہیں کوئی پابندی لگائی ہی نہیں. تم نے من گھڑت اپنے عقیدے بنا لیے ہیں، اور جو اللہ نے حلال جانوروں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نام لو ان کو، اور ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو. دیکھیں یہ تو ایک وقت یہ آیا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہر چیز حلال کر کے رہیں گے. نبی پاک کو کہا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں نا اونٹ حلال ہو گیا تھا، حلال تھا، گائے یہ بکری حلال تھی، گوٹ اور ان کی کاؤ جو تھی یہ حلال تھی. تو یہ بیچ بیچ میں پوجا کرتے تھے، تو ان کا دل نہیں کرتا تھا نا اس کو کھانے کو. اچھا آگے ہم پڑھتے 120 میں، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، اور جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ 120 آیات ہے کہ کھلے گناہ اور چھپے گناہوں سے بچو. اور کھلے گناہ اور چھپے گناہ کا کیا مطلب ہے؟ اور کہ ہم جو بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے جو چھپ کے بھی کریں گے یا کھلے عام کریں گے. اب یہ مشرکین مکہ میں کیا تھا اس زمانے میں؟ یہ تھا کہ زنا، دیکھیں نا اس زمانے میں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ عام نہیں تھا زنا، جس طرح اب عام ہو گیا نا، ایسے نہیں تھا نا. اس زمانے میں بھی کیا تھا کہ یہ بات ہے کہ کچھ مشرکین مکہ کا یہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا، چھپ چھپا کے جو زنا کرتے تھے نا اس کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا. ایون یہ ہوتا تھا کہ کئی اور بیویوں کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ہسبینڈ کا فلانی جگہ افیئر ہے، یا وہ کوئی فلانی عورت فلانی جگہ ہے اس کا اور وہ زنا کر رہی ہے، تو وہ کھلم کھلا تو نہیں تھا لیکن چھپا چھپایا تھا، لیکن وہ ایکسپٹ کرتے تھے. عورتیں بھی کہتی تھی چلو ٹھیک ہے پھر کر رہا ہے تو کرنے دو. مرد بھی ایسے ہوتے تھے کہ کہہ رہے تھے اچھا جو کوئی کر رہا ہے کرنے دو، تو بولتے نہیں. تو بیسیکلی چھپا چھپایا جو زنا تھا نا اس کو انہوں نے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کا ذکر ہے کہ تم کھلے گناہ سے بھی بچو اور چھپے گناہ سے بھی. تو تم چھپے میں زنا کر رہے ہو اس کا بھی اکتساب ہوگا، اور جو بھی تم یہ کرو گے کمائی اپنے لیے، تو اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وہ اپنی اس کا کمائی کا جو تم گناہ ہے اس کا بدلہ پا کر رہو گے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بات ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہے نا جو ظاہری ہے ہماری ایک باہر فزیکل، ہماری ایک ہمارا انٹرنل روح ہے. ٹھیک ہے نا، دو چیزیں، ایک باہر سے ہم ہیں اور ایک اندر سے ہم ہیں. تو ہم دونوں چیزوں کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر آگے ہے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا فسق ہے. شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. تو اب شرک کا کیا ہے کہ جو شیطان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ تم شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں اور وہ تم سے جھگڑا کریں گے. تمہارے دل میں جو شک ڈالتا ہے نا وہ تمہارے دل میں شک ڈالے گا، تو تم اگر اس کو فالو کرو گے تو تم اپنے رستے سے ہٹ جاؤ. تو اس لیے اس کو فالو نہیں کرنا جو شیطان دل میں ڈالے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس پہ اللہ کا نام لو، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کھاؤ، تو بس جو حکم ہے وہ حکم ہے، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا شرک بھی جو ہے کس طرح آتا ہے. ایک ہماری دیکھیں 2-3 ہماری کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ایک ہمارا ظاہر پن، جیسے میں بتا رہی تھی کہ ظاہر، اور ایک اندر کا. میں اگلی آیت بھی پڑھ دیتی ہوں کہ وہ بھی اس کی کنٹینیوٹی میں ہے، پھر ہم اس کے ساتھ ایکسپلین کر دیں گے. 122 ہے، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. کافروں کے لیے تو اسی طرح کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اب یہ جو ذکر بتایا نا کہ زندگی، یہ اوپر ہم نے پرابلم کا ذکر کیا کہ جو شرک ہے وہ نہیں کرو، غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاؤ. اور اب یہاں پر کیا ذکر کر دیا ہے کہ ایک شخص کا ذکر کیا جو پہلے مردار تھا، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، وہ روشنی کے اجالے میں آ گیا اور اور پھر لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے کہ وہ انسان اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا رہے ہو. اب اس سب کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھے کہ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا جو ہے نا جسم، وہ اس کو جسم کی ضرورت کو حساب سے بھی اس کا خیال رکھتے ہیں اور جو اندر ہمارے روح ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. اب ہمارے جسم کی غذا جو ہے وہ جو کچھ ہم کھائیں گے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا کہ اللہ نے جس بات کا ذکر کیا اس جانور کو ذبح کر کے کھاؤ، جو ہم نے حلال کیا اس کو کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، حلال کما کے کھاؤ. وہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ظاہری جسم کی ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کا نور میں نے تمہیں دیا. وہ ساری غذا کون سی ہے؟ جو ہماری روح کی غذا ہے. تو جو انسان روح کی غذا کا بھی خیال کرے گا، جسم کی غذا کا بھی خیال کرے گا، تو وہ انسان تو ایک وہ ہو گیا جو دونوں کا خیال رکھ رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ کا انسان وہ ہوا کہ جو جسم کا تو خیال رکھ رہا ہے، جسم کو تو کھانا پینا دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اس کی روح سوئی. اب وہ اندر سے روح کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہے، نہ وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، یا کبھی پڑھنی تو پڑھ لی، 1 نماز پڑھ لی، 2 نماز پڑھ لی، نہ وہ کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے پورے دن میں. بس وہ اپنی زندگی میں مشغول ہے. صبح سے اٹھا، یہ کام کیے، بچوں کو کیے، باز کے اپنے جاب پہ گئے، وائر آئے، فلمیں دیکھی، اپنا ٹی وی دیکھا، سو گیا. اس نے پورے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کیا، اور کبھی کیا تو 1 نماز پڑھ لی، 2 پڑھ لی، دیٹس اٹ. یہ اس کی لائف جو ہے وہ صرف جسم 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 کے اوپر چل رہی. اس کی روح جو ہے پھر اب اس کی روح ڈورمنٹ ہو جاتی ہے. جیسے آپ سمجھے سیڈ ہے کوئی نا، کئی دفعہ کوئی سیڈز ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں نا، کہ وہ جب تک ان کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ملتا وہ پودا نہیں اس کا بنتا. تو اس قسم کے کئی دفعہ وہ والی جو روح ہوتی ہے وہ اسی طرح ذرا سو جاتی ہے، اور پھر جب اس کو کوئی ایسا ماحول ملتا ہے نا، کوئی ایسی روشنی ملتی ہے یا ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو جو اس کو اچھی بات بتاتے ہیں تو اچانک وہ اس کے اندر سے نا نور پھوٹ پڑتا ہے، اور وہ پھر جو ہے نا اپنی روح کی غذا وہ لگ جاتا ہے اس طرح کوشش کرنے لگ جاتا ہے. ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ بھی ایک اس چیز میں لگے. اب الحمدللہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری آپس میں ایک قرآن کلاس ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں، جڑتے ہیں، ہماری ایسے روشنی آ جاتی ہے نا، ہماری ایک انرجی آ جاتی ہے، ہمیں سب کچھ ریوائز ہو جاتا ہے. پھر ہمارا دل لگتا ہے کہ ہاں ہم پڑھ لیں، ہم کچھ کر لیں، ہم بہتر اپنا دن سمجھتے ہیں ہم نے اسپینڈ کر لیا. تو پھر وہ جو روح ہوتی ہے نا وہ اچانک جاگ جاتی ہے، اور اس کو جب فیوریبل انوائرمنٹ ملتا ہے تو اس کے لیے اس انوائرمنٹ سے جڑنا بہت ضروری ہے. اگر وہ انوائرمنٹ کو چھوڑ کے دوبارہ دوسری انوائرمنٹ میں چلا جائے گا تو وہ پودا پھر مر جائے گا، جو روشنی نکلی تھی وہ ختم ہو جائے. تو بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچڈ رہیں. پھر اور تیسرے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ تیسرے وہ ہوتے ہیں جن کا نا جسم کے لیے ان کو وہ صحیح کھلا رہے ہیں حلال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور نہ ان کی روح کو وہ غذا دے رہے ہیں، یعنی ان کی وہ چیزیں مر چکی ہیں. جیسے ابو جہل وغیرہ کا ذکر اس میں آتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس طرح کے اس سے نکلتا ہی نہیں، اور کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بناتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ 2 لوگ ہیں، یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک وہ جس کو زندگی دی اور پھر وہ زندہ اس کو روشنی مل گئی، اور ایک وہ جو تاریکی میں ہی ڈوبا رہا، اس نے تو کسی بھی بات کا اثر ہی نہ لیا. جیسے
سورہ بقرہ میں تھا نا سمن بکمن عمیون، کہ وہ بالکل ہی نہ سنتے ہیں نہ ان پہ کسی بات کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں جی، آیا 123 اس میں ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ پھر 123 بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ آیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ أَكْبَرَ، اب یہ قریۃ اکبرہ کا مطلب قریہ ہوتی ہے بستی، اکبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے ایلیٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، یا جن کے پاس وہ ان کے جو موورز ہیں شیکرز ہیں اس بستی کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ ہم نے وہاں پر کیا مجرمیہا لیمکروا فیہا، کہ ہم نے وہاں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ اور دراصل وہ کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا کسی بھی جگہ کی، آپ دیکھیں کہ بہت سے جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ایلیٹ کلاس سے نیچے لوور کلاس جو ہے نا وہ ایلیٹ کلاس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے، انہی کو آپ نے اپنا بنایا ہوتا ہے رول ماڈلز، انہی کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے بڑے کامیاب ہیں، بڑے دنیا میں آگے نکلے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو ان کی طرح بننا ہے، جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، کرنا ہوتا ہے ہم نے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بڑے بڑے مجرم ہیں، اور ان کو ہم نے اور وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلا کے رکھتے ہیں، اور اس جال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ خود ہی پھنسیں گے، کیونکہ جب آخرت کا وقت آئے گا اور جب ان کے اس وقت آزمائش کا وقت آئے گا تو پھر انہیں پتا چلے گا وہ اپنے جال میں تو خود ہی پھنس گئے، کتنی سخت آزمائش آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ پیسہ جو ہے، ڈاکٹر سار احمد کہتے ہیں کوئی بھی نعمت جو ہے نا وہ ہدایت کے بغیر نعمت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور ہدایت نہیں ہے، تو اب وہ پیسہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس علم ہے لیکن ساتھ ہدایت نہیں ہے، تو وہ علم جو ہے نا وہ اس کا صحیح یوز نہیں کر رہا۔ اگر اس کے پاس اگر ہدایت نہیں ہے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ علم اس کے لیے نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ اس کو ہدایت کے ساتھ استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کے لیے نعمت نہیں زحمت ہے۔ جیسے آپ خوبصورتی سمجھ لیں، خوبصورتی بھی جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں تو دیکھیں نا ان کو لیا جاتا ہے ایز اے ماڈلز، لیا جاتا ہے کہ ان کو لوگ فالو کریں۔ اب ان کو دیکھ کے جو بھی کوئی کر رہا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ ماڈلز کر رہے ہیں وہ ہم کریں، ان کو رول ماڈل بناتے ہیں نا کہ ایسے بنے، ان کو دیکھ کے اگر کوئی غلط کام کرنے لگ جائے، ان سب غلط کاموں کا ان کو بھی اس کے اندر ملے گا۔ اور اگر آپ اسی چیز کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگائیں، کسی کی آواز خوبصورت ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی قرات کرے، نعت پڑھے، اس کے لیے استعمال کرے تو وہ ہدایت کے ساتھ استعمال کرے گا، اور اگر وہ اس کو دوسری طریقے سے استعمال کرے تو پھر وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ استعمال کرے گا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ نعمت نہیں رہتی اگر اس میں ہدایت نہیں ہوتی تو۔ اچھا جی، تو یہ ایلیٹ کلاس کا ذکر ہے کہ ایلیٹ کلاس کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ایس کرمنلز ہوتے ہیں اور پھر سب ان کو فالو کرتے ہیں، یہ جو اللہ کا اپنا قانون بتاتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون توڑیں گے۔ اب یہ اسی طرح کی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ کون ہے لبرل، کون ہے لبرل؟ وہ ہے جو اللہ کا قانون توڑے۔ دنیا کا قانون تو آپ توڑیں گے تو آپ کو کہیں گے کرمنل، ٹھیک ہے، آپ نے دنیا کا قانون توڑ دیا۔ اب یہ نہیں ہے آپ ان کے جو لاز بنائے ہیں ایسے تھوڑی ہے کہ اگر یہ آپ کہیں گے ہاں 80% تم نے میرے تم لاز کو فالو کرتے ہو، 20% لاز کو فالو نہیں کرتے تو ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے۔ اگر آپ ایک سگنل بھی توڑیں گے سزا ملے گی نا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں تم تو 80% تو تمہارے اچھے کام تھے، تم نے ایک سگنل ہی توڑا ہے چلو چھوڑو ہم تمہیں چھوڑ دیتے، نہیں کہتے نا۔ جو ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتا ہے اس کو پکڑتے ہیں تو اسی کرمنل کنوکشن ہی کرتے ہیں نا، اسے کرمنل کہتے ہیں یہ۔ اور جو کوئی دین سے دور جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ او یہ تو لبرل ہے۔ جو دین سے دور جاتا ہے ہم اس کو تو سنر کہتے ہیں نا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ سنر نہیں ہے، یہ لبرل۔ خود کیسی باتیں کرتی ہیں، جیسے اب یہ گینگ ریپ ہے، یہ اس کو دکھائیں گے فلموں میں، پورا سین دکھائیں گے، کس لیے؟ یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو بہت عورتوں کی عزت پیاری ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت عورتوں کے حقوق اور رائٹس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ دکھا رہے ہیں چیز کہ ہم یہ اویئرنیس لانا چاہتے ہیں، اچھے ورڈ ہے نا، اویئرنیس لانا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ اویئرنیس کم ہے اور اس کو پروپیگیٹ کرنا ان کا اصل میں کیا پروپیگیشن ہو رہی ہے، سے بے حیائی، اریانی، فحاشی، یہ سب پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ خوبصورت جو جال بچھا کے اپنی چیزیں بیچتے ہیں نا اور اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خود بخود اپنے اس جال میں پھنسیں گے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں 124۔
اور جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کی دی گئی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. تو یہ پھر یہ کہتے تھے نا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے بیچ میں کیوں نہیں آئی نبوت, تو ہمیں یہ ان کے پاس نبوت کیسے آ گئی, یہ تو ہمارے بیچ میں آنی چاہیے تھی, ہم ہیں سب سے پریسٹیجیس, سب سے اچھے تو ہم ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم کس کو کیا دیں, اور تم آخرت کے دن میں تمہیں تمہارا کیے کا عذاب مل جائے گا. اچھا جی, اب 125 آیات بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی ہے اور بہت اس میں دعا شامل ہے. میرے خیال آج کی دعا اسی کے ساتھ شامل ہے, ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہماری دعا بھی ہو جائے گی. کہ پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے, اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اور اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تو ہمارا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیں, اب ہم نے بہت سے قانون پڑھے نا, قانون ہدایت, لا آف گائیڈنس, لا آف مس گائیڈنس. اب لا آف گائیڈنس کیا ہے, قانون ہدایت کیا ہے, کہ کس کو ہدایت ملتی ہے؟ پہلے سچائی ہو اس کے پاس, سچا ٹروتفل انسان ہو, عدل کو پسند کرے, ٹھیک ہے, عدل اور حیا اس کے اندر موجود ہو, بے حیائی نہیں ہو, فحاشی نہیں ہو, عریانی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور کریونگ ہو اس کے اندر ہدایت کی. جب وہ اللہ سے ہدایت مانگے پھر اسے ملے گی, اور یہی چیزیں اس کی فطرت کے ساتھ سنکرونائز کریں گی. تو جب اس کو ہدایت بخشنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کرائٹیریاز پہ وہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. اور پھر جب سینہ کھل جاتا ہے تو پھر ایسے نور کی روشنی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ پھر تو اس سے کوئی چیز مشکل. آپ نے کبھی دیکھا نا کرٹنز کیے ہوتے ہیں, ہم نے ڈارک کرٹنز کیے ہیں کمرے کے اندر, تو ایک دم جب ہم کرٹنز ہٹاتے ہیں تو کئی دفعہ کتنی روشنی ہوتی ہے سورج کی جو اندر آ جاتی ہے. بالکل ویسے ہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا دل کھول دیتے ہیں نا اسلام کے لیے, تو ویسے ہی پوری روشنی جیسے کرٹنز کے اندر آتی ہے نا, ویسے وہ روشنی انسان کے دل میں آ جاتی ہے. پھر اتنا آپ کو سکون اور مزہ جو آتا ہے, جو کبھی بھی کہیں کہیں نہیں آتا, وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے. اس کوشش کریں اور دعا کریں کہ سب کے سینے اسلام کے لیے کھل جائیں گے. پھر ایسے ایسے لذت ملتی ہے انسان کو کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کس لیے ہوئی. پھر وہ اپنی سنکرنائز کرتا ہے اپنی اس فطرت کو. اور پھر آگے کیا کہا, استغفر اللہ, کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیتا ہے تو اس کا سینہ کیسے تنگ کر دیتا ہے, کہ اس طرح بھیج جاتا ہے اس کا سینہ کہ وہ اس کو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جب اس کو اسلام کی بات کرتے ہیں نا, وہ اتنا چڑھتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری روح کوئی نکال رہا ہے. اور پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہم تو اس میں نہیں ہے کہ نہ نماز میں دل لگ رہا ہے, نہ قرآن میں دل لگ رہا ہے, نہ کسی اور بات میں دل لگ رہا ہے. تو بس بہت بہت دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہے نا سینے و اسلام کے لیے اسی طرح کھول دے کہ ایسے وہ روشن ہو جائیں, اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں ایسے ہمارے لیے اسموتھ ہو جائیں. آمین ثم آمین. چلیں جی, اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.